اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ سورۃ المائدہ کے اسماء سورۃ النساء کے ساتھ اس کا ربط اور اس سورت کا بنیادی مضمون، اس کے اجمالی و تفصیلی خلاصہ اور اس کی خصوصیات اور امتیازات کا بیان۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 112 نمبر ہے، سورۃ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورۃ توبہ سے پہلے، اور سورۃ فتح یہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں۔ گویا سورۃ مائدہ کا نزول 4 سال کے عرصے پر محیط رہا، سن 7 سے لے کر وہ اس کی ایک آیت تو سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے 80 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انتقال ہوا ہے۔ یہ مکمل صورت مدنی ہے اور نہاری ہے، یعنی مکمل دن کو نازل ہوئی ہے، دن کو نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہے، سورۃ المائدہ، سورۃ العقود، سورۃ الاخیار، اور اس طرح دیگر نام بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ سورہ مائدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان جس پر کھانا رکھا ہوا ہو۔ تو اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ آسمان سے دسترخوان اتارا جائے اور ہم اس سے کھا لیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ قبول کیا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد جو مخالفت کرے گا، تکذیب کرے گا، اس کو سخت عذاب دوں گا۔ تو یہ مائدہ گویا اس قصے کا نقض عہد کا ایک نمونہ ہے، اور بنی اسرائیل جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا پھر اس کو توڑا، تو یہ صورت اس قصے کی ایک علامت ہے، اور انہوں نے اس عہد کو توڑا تھا۔ دوسرا نام ہے سورۃ العقود، یہ اس لیے کہ سورت کی ابتدا اس سے ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اور سورۃ الاخیار بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اخیار کے معنی بہترین لوگ، جو اللہ کے عہود کو پورا کرتے ہیں تو مومنین صادقین وہ یقیناً بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح دیگر نام بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، منقذہ وغیرہ ذالک۔ اس صورت کا ربط ماقبل کے ساتھ سورۃ النساء کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سورۃ النساء میں یہود کی قباحتیں ذکر ہوئی تھی، نصارہ پر رد ہوا تھا، تو اس صورت میں ان کی موالات سے، دوستی سے منع کیا گیا ہے، اس کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس طرح پہلی صورت میں عام خطاب تھا، یا ایھا الناس، اور ایسے امور کا ذکر تھا جس سے انسانیت کامل ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں خطاب خاص ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اور یا وہ امور ذکر ہوتے ہیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، وہ تحلیل و تحریم، شرعی تحلیل اور تحریم کی امور کا بیان ہے، اور اس کو ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس طرح پہلی صورت میں شرک فی العبادت پہ رد تھا، تو اس صورت میں شرک فی التحلیل و تحریم پر رد ہے کہ اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام بنانا یا یہ اختیار کسی اور کو دینا، اس کو
شرک عملی و فعلی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے اس وعدے پر، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، احکامات بیان کرتے ہیں اس لیے کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ تو اس میں وہ وعدہ پورا کیا گیا ہے اور وہ احکامات ذکر کیے گئے ہیں جس کے ذریعے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں عیسائیوں کے عقیدے پر رد تھا اتخاذ الولد، تو یہاں ان کے دوسرے عقیدے پر رد کیا جاتا ہے جو کہ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام ہے سورت کے آخر میں۔ اس طرح اس سورت کا تعلق سورۃ النساء کے ساتھ جس طرح ہے سورۃ آل عمران کے ساتھ بھی ہے اور سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی ہے۔ فاتحہ کے ساتھ تو اس طرح ہے کہ سورۃ فاتحہ میں 3 فرقے ذکر ہو گئے تھے، منعم علیہم کے علاوہ مغضوب علیہم، ضالین۔ مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ، تو اس صورت میں مغضوب علیہم اور ضالین دونوں کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی خباثتیں ذکر کی گئی ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ اس طرح نصارہ کے بارے میں قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی کئی وجوہات پر ہے کہ بقرہ میں مشرکین کی تحلیل و تحریم اجمالاً بیان ہو گئی تھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یہاں پر اس کی تفصیل ہے کہ مشرکین کس طرح تحلیل و تحریم میں انہوں نے شرک کیا اور گڑبڑ کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اتباع الآباء بہت مختصر ذکر ہوا تھا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہاں اس کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں کہ صائبہ، بحیرہ وغیرہ جتنی بھی رسومات مشرکین نے بنائے ہیں اس میں وہ اتباع الآباء کرتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اس طرح سورۃ بقرہ میں قصاص کا ذکر ہوا تھا، کتب علیکم القصاص فی القتلى اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ یہاں پر سبب بتایا جاتا ہے کہ اول وہ شخص جس نے قتل کو رواج دیا، آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قتل کا سبب اور قصاص کی وجہ بیان کیا جاتا ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس۔ وہاں پر ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور یہاں پر ہے کہ ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسی طرح بقرہ میں ارتداد کا مسئلہ ذکر ہوا تھا، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مرتد ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ سورۃ النساء میں واقعہ ذکر ہوا تھا چوری کا، طعمہ کا واقعہ، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہاں پر سارق اور سارقہ کا حد ذکر کیا جاتا ہے۔ صرف بہت سارے وجوہات کی بنا پر روابط ہے، اور یہ بہت بڑا گہرا علم ہے، مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سورت کا دعویٰ، بنیادی مقصد، مضمون وہ کیا ہے؟ سورت کی پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورا کرو۔ وعدے کا پورا کرنا واجب ہے عموماً اور تحلیل و تحریم میں خصوصاً، اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے 16 مرتبہ لفظ یا ایھا الذین کے اندر
ذکر کیا ہے، اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا 16 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کو عقود ایمانیہ کہا جاتا ہے، ایمان والو یہ تمہاری ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے اس کو سورۃ العقود کہا جاتا ہے۔ عقود ایمانیہ کا بیان ہے اس میں۔ سورت کا اجمالی خلاصہ، بہت زیادہ اجمالی خلاصہ اس طرح ہے کہ 11 نمبر آیت تک، شروع سے لے کر 11 نمبر آیت تک تحلیل و تحریم کے بارے میں عقود کا ذکر ہے اور ایمان والوں کے لیے آداب کا بیان ہے۔ پھر 11 سے لے کر 87 تک اہل کتاب کی قباحتوں کا بیان ہے اور ان کی دوستی اور موالات سے منع ہے، اور نصارہ کے لیے نصاب دعوت، تبلیغ و دعوت کی نصاب کا بیان ہے۔ 5 مسائل ذکر کیے گئے ہیں تبلیغ کے طور پر، اور پھر سورت کے آخر تک آداب اور تحلیل و تحریم کے عقود کا بیان ہے، اور اہل کتاب کے مخالفت اور ان کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی اجمالی خلاصہ ہے۔ اس سے تھوڑا تفصیلی خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ صورت منقسم ہے 3 حصوں کی طرف۔ پہلے حصہ آیت نمبر 41 تک، اور دوسرے حصہ پھر 66 تک، اور تیسرے حصہ پھر آخری صورت تک۔ جہاں تک پہلے حصہ ہے، پہلے حصے کا تعلق ہے تو اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سے کیے گئے جو وعدے ہیں وہ پورا کرو، اور شرک فی التحلیل و تحریم پر رد ہے، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی تفصیل ہے، اور عہود توڑنے والے اہل کتاب منافقین پر سخت رد ہے۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے، اس میں منافقین کے اوصاف کا بیان ہے، یہود کے اوصاف کا بیان ہے، نصارہ کے اوصاف کا بیان ہے، جنہوں نے عہود کو توڑا تھا اور ان کی موالات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جب یہ وعدے توڑتے ہیں تو تم ان کی طرح نہیں بنو، ان کے ساتھ تعلقات مت رکھو، دلی تعلقات مت رکھو۔ پھر تیسرے حصہ آخری صورت تک ہے، اس میں شرک فی التحلیل و تحریم پر رد ہے، اور تحلیل الہی اور تحریم الہی کی تفصیل ہے، اللہ نے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے، اور دلیل نقلی ہے تمام انبیاء سے اجمالاً اور عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلاً کہ انبیاء غیب دان نہیں تھے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پھر اس کی تفصیل ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وَكُنْتُ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ انبیاء غیب دان نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اس صورت کا اجمالی تفصیلی خلاصہ ہو گیا، اور اب اس صورت میں جو بنیادی مسائل ہے وہ 4 ہے۔ پہلا مسئلہ تحریمات الہی، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ دوسرا مسئلہ نذور اللہ، اللہ کے نام پر جو نذر و نیاز کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے، اس کی بے عزتی بھی حرام ہے۔ اور نمبر 3 تحریمات العباد، لوگوں کے خود ساختہ اپنی طرف سے جو چیزیں حرام کی ہے اس کو حرام مت سمجھو۔ اور نمبر 4 نذور العباد، بندوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز، یہ شرک ہے۔ یہ 4 اس کے اندر بنیادی مضامین یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ان 4 مسئلوں کے گرد مکمل صورت گھوم رہی ہے۔ اب اس صورت کے جو خصائص ہے، اس کی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں تحریم لغیر اللہ پر تفصیلی رد ہے، یعنی غیر اللہ کی وجہ سے کسی چیز کو حرام سمجھنا، اس کے خوف یا تقرب کے وجہ سے حلال چیز کو حرام سمجھنا۔ نمبر 2 اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اس کی تفصیلات ہے۔ نمبر 3 ناقضین عہد پر، عہود توڑنے والوں پر سخت رد ہے۔ نمبر 4 اس میں ان لوگوں کے قبائح کا بیان ہے جن نے عہود کو توڑا تفصیل کے ساتھ۔
خواہ وہ یہود ہو یا منافقین یا نصارہ۔ نمبر 5، سورت میں دعوت و تبلیغ کے 5 مسائل ہے۔ نمبر 6، سورت میں شراب اور جوئے کے حرمت کو ذکر کیا گیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ نمبر 7، اس میں حرم میں اور حالت احرام کی حالت میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، اس میں کفارہ قسم کا بیان ہے۔ سورۃ بقرہ میں قسم کے اقسام بیان ہوئے تھے، یہاں اس کے کفارہ بیان ہوا ہے۔ نمبر 9، انبیاء علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہے اجمالاً تمام انبیاء سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلاً۔ اسی طرح اس صورت میں بغوی نے ذکر کیا ہے میسرہ سے نقل کر کے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 ایسی چیزیں حرام کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور صورت میں حرام نہیں کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، وما کل السبع، وہ جانور جن کو درندے نے یا پرندے نے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ وما ذبح علی النصب، یہ حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، تیروں سے قسمت معلوم کرنا حرام ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، سدایا ہوا تعلیم یافتہ کتا یا پرندہ ان کا شکار حلال ہے۔ اور اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کی عورتیں، ان تمام چیزوں کی تفصیل ہے۔ اسی طرح اس میں وضو کی تفصیلات ہے، آپ وضو کیسے کریں گے۔ سورۃ نساء میں تیمم کا ذکر تھا، اور یہاں وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اس طرح سارقہ اور سرقہ کا حد یہاں بیان کیا گیا ہے، اور حالت احرام میں اور حرم میں جو چیزیں حرام ہے اس کی تفصیلات ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اس طرح سائبہ وسیلہ حام کی جو رسومات مشرکین نے ایجاد کیے تھے اس کا رد ہے کہ ما جعل اللہ، یہ اللہ نے نہیں بنایا۔ اسی طرح اس میں ایک خاص قسم کا حکم یہ ہے کہ حالت سفر میں اگر انسان کو مسلمان گواہ نہ ملے تو وہاں غیر مسلم کو بھی وصی اور گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ یہ اس صورت کے وہ خصوصیات تھے جو دوسری صورتوں میں نہیں پائے جاتے۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ الحلال والحرام بھی ہے کہ اس میں حلال و حرام کی تفصیلات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آخر ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نازل ہونے والی صورت ہے۔ فما وجدتم فیہا من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہا من حرام فحرموہ۔ اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس صورت کے فوائد، لطائف اور اس کے مشکلات اور اس میں بعض اہم مسائل پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔